फयाजुल हसन चौहान साहब, सबसे पहले तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, आपको क्या लगता है इस वक्त मुल्क में इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, नए सूबों की हमें ज़रूरत है, और आपके ख्याल में कितने यूनिट्स मज़ीद बन सकते हैं या बनाए जाने चाहिए, योर ओपिनियन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर नए सूबे बनाना आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो आवाम है मुख्तलिफ सूबों में, उनके जो माशरती, मुआशी, सकाफती, अदालती मसाइल हैं, उसके हल के हवाले से भी ये एक इंतहाई नेसेसरी एक रिक्वायरमेंट है। अब हालात और वाक़यात, नज़ायर और कराए देखे जाए तो बर्रे सग़ीर के अंदर इंडिया मौजूद है, तकरीबन 150 करोड़ की आबादी है। वहाँ पर जो तकरीबन 32-34 के करीब इंतज़ामी यूनिट है, रियासतें प्लस बाकी चीज़ें, उनको मिला के देखें तो सिर्फ 4 रियासतों के अलावा राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इसके अलावा तमाम की आबादी 3 करोड़ से नीचे की है, तमाम के तमाम की 3 करोड़ से नीचे की। चाइना जो है वो उससे भी बड़ा मुल्क है, चाइना का हर सूबा वो 3 करोड़ से कम आबादी का है, चाइना का हर सूबा। अब पाकिस्तान का जनाब सिर्फ पंजाब जो है वो 12.5-13 करोड़ की आबादी का है, 6 करोड़ की आबादी का सिंध है, तकरीबन जनाब आपकी 4 करोड़ की आबादी का KPK है, 1.5 करोड़ की आबादी का बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान का इशू ये है कि वो 40% पाकिस्तान का जोग्राफिया है, 40%। अब वहां पर आबादी के हवाले से नहीं, वहां पर जोग्राफियाई मामलात ऐसे हैं कि आवाम की जिंदगियां जना जहन्नुम बनी हुई है। अब कोयटा आपका दारुल हुकूमत है जी। अब आप बताएं कि जो ईरान के बॉर्डर पे या जनाब वो गवादर की तरफ या दूर दराज दूसरे साइड पे, जनाब साउथ पे, ईस्ट पे, वेस्ट पे और जनाब नॉर्थ पे जो जिले हैं बलोचिस्तान के, 500-500, 600 से भी ज्यादा किलोमीटर के फासले हैं जो तय करके कच्ची सड़कें, संगलाफ पहाड़ अबूर करके लोगों को रेगुलर अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए आपकी जनाब तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत, तिजारत, बल्दियाती मामलात, डिग्रियां, सर्टिफिकेट, छोटे छोटे इश्यूज पे उन्हें आना पड़ता है। यही हालत पंजाब की है, रहीम यार खान से लाहौर, अटक से लाहौर। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, मेरी जाती राय अगर आप पूछते हैं तो मैं तो ये 34 सूबों के या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हक पे नहीं हूं। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा सियासी तजर्बा या मेरा अपना जो थोड़ा सा विजन है, सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, पंजाब को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, KPK को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए और बलोचिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। ये तकरीबन 12 के करीब जनाब आपके 11-12 यूनिट्स बनते हैं। ये प्रॉपर सूबे बनाए जाए। अच्छा, इसकी पॉजिटिविटी एक और भी है, ये जितने इंसर्जेंसीज हैं खुसूसन बलोचिस्तान के अंदर 80% जनाब उसकी जनाब जिसे कहते हैं ना कि मोमेंटम, वो सारे का सारा जनाब वो ठुस हो जाएगा जब आप बलोचिस्तान के 3 हिस्से बनाते हैं। अच्छा, फिर एक प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि इससे आपका खर्चे बड़े होंगे, 11-12 वजीर आला, 11-12 गवर्नर, जनाब वज़रा, फला। मैं आपको ताज़ा तरीन रिसर्च बता दूं कि अगर इतने सूबे बने ना, ये जितने मैंने बताए हैं, 350 अरब रुपया पाकिस्तान के अंदर सालाना बचता है। 350 अरब रुपया बचता है। आपको अगर खर्चे जनाब वजीर आला के या गवर्नर के या वज़रा के नजर आते हैं तो आपको ये नहीं नजर आता कि इससे परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी, ज़राअत कितनी बेहतर होगी, सनत कितनी बेहतर होगी, तिजारत कितनी बेहतर होगी, लोगों को रोजगार कितना मिलेगा, लोगों की जनाब कॉम्पिटेंसी और प्रोफिशिएंसी के अंदर कितना इजाफा होगा। ये सारी चीजें अगर आप जनाब मिलाएं, ऐड करें तो जनाब रेवेन्यू बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सही। मुझे सर ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया है, इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मुक्तदा की जानिब से अभी तक इस तरह का कोई भी हवाला, कोई भी बात नहीं की गई। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से काउंटर किया गया कि DGI-SPR ने हवाला दिया है, फिर मोहसिन नकवी जो बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है वो ऐसे ही बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? वाकई अभी कहीं से ऊपर से जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई? सिदरा, एक तरीक़ाकार होता है, कोई भी रेडिकल किस्म का, आउट ऑफ द वे किस्म का, अनट्रेडिशनल किस्म का डिसीजन लेना होता है ना, ठीक,
چاہے وہ ایک گھر کے اندر ہو, ایک خاندان کے اندر ہو, ایک ادارے کے اندر ہو, یا ایک ملک اور معاشرے کے اندر ہو. اس کے لیے پہلے کنسنسس کریٹ کیا جاتا ہے. اس کنسنسس کے لیے ڈیلیبریشنز کی جاتی ہے, گفتگو کی جاتی ہے, ڈائلاگ کیا جاتا ہے, ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے, مناظرے کیے جاتے ہیں, مذاکرے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کسی کنسنسس کی طرف آ کے دین آگے آپ کا جو ہے وہ ڈیسیژن کیا جاتا ہے. 27ویں اور 26ویں ترمیم سے پہلے آپ کا جناب 6 مہینے سے لے کے سال پراپر طریقے سے ڈسکشنز ہوئی, ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز ہوئے, سوشل میڈیا پہ مذاکرات, پوڈ کاسٹ, فلاں, یہ سارا کچھ ہوا. یہ تو بڑا ہی ریڈیکل اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا انہونی قسم کا جناب ایک کام ہے. اس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ امیڈیٹلی مقتدرہ کہیں, اسٹیبلشمنٹ کہیں, جو بھی آپ لفظ دے دیں, وہ آ کے کوئی رولنگ دے دے گی کہ ہاں جی چلو جی اڑے والا کام کرو, اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح نہیں ہوتا. اس نے اپنا جنرل احمد شریف صاحب نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا کہ اداروں کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں بلوچستان کے اندر پرابلم ہو رہی ہے BLA کی تحریک کے حوالے سے, کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے. ورنہ یہ BLA کے, میں کہتا ہوں میری زبان سخت ہوتی ہے, یہ ان کی مجال کیا ہے کہ پاک فوج جو ہے نا ان کو ڈیل نہ کر سکے, ان کو مچھروں کی طرح مسل کے رکھ دے. لیکن یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ہزاروں سینکڑوں میل کے فاصلے اور پہاڑی سلسلے اور جناب سنگلاخ پہاڑ, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ. ورنہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, فوج کو بھی آ رہی ہے. فوج کو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے پورے کے پورے صوبے کے معاملات اور یہ چیزیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی اپنی پریس کانفرنس میں, سوال پوچھا گیا, انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی, ایک اپنی رائے دے دی. ادروائز جب مقتدرہ یا پارلیمنٹ طے کرے گی, اس کا ایک پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب بیٹھ کے جناب وزیر اعظم اور چیف آف دا آرمی اسٹاف بیٹھیں گے اور جناب بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. اس کے لیے جو آئین کے اندر طریقہ کار ہے, جس صوبے کو آپ نے اس کی ڈسمنٹلنگ کرنی ہے, اس میں اس صوبے کی اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ قرارداد پاس ہوگی. پھر اس کے بعد آپ کا جناب وفاقی حکومت پارلیمنٹ, جس میں آپ کی سینٹ بھی ہے اور اس میں آپ کی قومی اسمبلی بھی ہے, وہاں سے بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ چیزیں اپروو ہوں گی. دین جا کے آگے آپ کا جناب یہ فیصلہ مٹیریلائز ہوتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے پورا جناب, ابھی تو صرف ڈیلیبریشن ہو رہی ہے. اچھا چوہان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کابینہ میں بھی اس متعلق کوئی بھی معاملہ زیر بحث نہیں آیا. یعنی ابھی ہم میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں, ابھی ہم پریس کانفرنس میں ذکر کر رہے ہیں, تو موسٹ امپورٹنٹ پلیٹ فارم تو کابینہ نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ معاملہ وہاں پر زیر بحث نہیں آنا چاہیے, جہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ چیزیں صرف ڈسکشن ہو رہی ہے, کنسنسس کریٹ ہو رہا ہے, پتہ چلایا جا رہا ہے کس کس کو کھنگ خارش ہے. چلو ہن میں دیسی طریقے سے تنظیم لوگوں کا بیہیویئر نوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کتنی مخالفت آئے گی. رنگ کھیلو نا, تاش کھیلتے ہوئے رنگ ایک جناب کھیل ہے, اس میں مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے نا ایک پتہ فضول کا پھینکا جاتا ہے بعض دفعہ, یا بعض دفعہ بڑا ارریلیونٹ پتہ پھینکا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس بندے کا کیا بیہیویئر ہے, کس کے ہاتھ میں کون کون سے پتے ہیں. ٹھیک, یہ بنیادی طور پر ڈیلیبریشن ڈسکشن یہ ایک سٹارٹ ہوئی ہے, اس میں لوگوں کا پتہ چل رہا ہے. اچھا, اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا کون جذبہ حب الوطنی سے سرشاروں کے حمایت کر رہا ہے, کون جذبہ حب الوطنی سے سرشاروں کے مخالفت کر رہا ہے, کون جذبہ حب الوطنی سے انائڈ ہو کر ملک سے جسے کہتے ہیں نا بے وفائی کر رہے ہیں, یا جس کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, جس کے اپنے مالی انٹرسٹ ہیں, جنہوں نے اپنے صوبوں کو اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے, جو سمجھتے ہیں کہ پنجاب, KPK, سندھ, کراچی, بلوچستان یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے. جو پولیٹیشین اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی سارے عوام کے سامنے آ رہے ہیں. باقی مسائل تو ہیں. پنجاب کے اندر اتنا بڑا صوبہ رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک اتنا آسان ہے. آپ مجھے بتائیں نا, سندھ کے اندر ایک کراچی ہے, اس کی آبادی اور اس کا انفراسٹرکچر, اس کا جغرافیہ اور اس کے مسائل اتنے مطلب ہے کہ سمپل ہے. بھائی چیزوں کو ایڈمنسٹریٹو نام سے, لسانی نام پہ نہیں. اب اس میں آپ کی غیر ملکی طاقتیں, ملک دشمن طاقتوں کی انوالومنٹ بھی آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی جعلی نام, وہی ڈمی نام, جیسے وہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, وہ سارے کے سارے موساد اور را کے ایجنٹ ہیں.
وہ بیٹھ کے لڑا رہے ہیں پاکستانی قوم کو. اسی طریقے سے اب کوئی سرائکی صوبہ, کوئی پنجاب کا جناب رکھوالا, کوئی کراچی کا رکھوالا, کوئی سندھ کا متوالا, کوئی بلوچستان کا جیالہ, وہ بن کے یہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں, بیرونی ایجنسیوں کے. وہ پاکستان کے اندر پولرائزیشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ڈیلیبریشن سے اور ڈسکشن سے سارٹ آؤٹ ہوئی. اچھا چوہان صاحب, مجھے سر یہ بھی بتائیے گا, آپ نے کہا کہ یہ مارکیٹ کا, لوگوں کا مزاج بیہیویئر چیک کرنے کا ایک ٹرک بھی ہوتا ہے. پھر مزاج بیہیویئر یا پھر فیڈ بیک کیا آیا ہے, رسپونڈ کیا آیا ہے؟ زیادہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے, کابینہ کے اراکین, ہماری سیاسی جماعتیں, یا پھر جو بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں, پوائنٹ آف ویو کیا سامنے آ رہا ہے؟ ہر چیز کا حل ہے, آئین کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. جس کو کچھ زیادہ کڑکڑ ہوگی, کوئی سمجھے گا کہ صوبہ جناب اس کے باپ دادا کو اور اس کے آنے والی 8 نسلوں کو اسٹامپ کے ساتھ مور لگا کے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے, جس کو یہ زوم ہوگا, تو اس کا حل یہ ہے کہ آئین کے اندر ریفرینڈم کی آپشن موجود ہے. صحیح, سرکار ریفرینڈم کرا لے گی. سرکار پورے پاکستان کے اندر اس ٹاپک کے اوپر کہ مزید صوبے بننے چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ ضیاء الحق صاحب کی طرح کا 1984 کا ریفرینڈم نہیں ہوگا کہ آپ اسلامی نظام